اللہ فرماتا ہے شہیدوں کو ہم نے جو انعام دیا ہے نا، توجہ ہے، شہیدوں کو ہم نے جو انعام دیا ہے اس انعام کی ایک جھلک یہ ہے، اس انعام کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہم نے شہیدوں کو مرنے کے بعد بھی زندہ رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے شہیدوں کو فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اور جو تیسرے نمبر پر شہداء ہیں وہ زندہ ہیں، تو جو پہلے نمبر پر نبیین ہیں ان کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ جو پہلے نمبر پر نبیین ہیں، اس آیت میں شہداء کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا، نہ زبان سے انہیں مردہ کہنے کی اجازت اور نہ دل میں انہیں مردہ سمجھنے کی جو ہے وہ اجازت ہے، جیسا کہ ایک اور مقام پر سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا بس وہ زندہ ہی نہیں ہے، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ فرمایا رب عند ربهم یرزقون، انہیں رزق بھی دیا جا رہا ہے۔ موت کے بعد اللہ تعالیٰ شہداء کو زندگی عطا فرما دیتا ہے، ان کی ارواح پر رزق پیش کیا جاتا ہے، انہیں راحتیں دی جاتی ہیں، ان کے عمل جاری رہتے ہیں، ان کا اجر و ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے بدن میں جنت کی سیر کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔